اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم بھائی پاکستانی برادرز. امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان و خیر سے ہوں گے. آپ سب کو سب سے پہلے رمضان الکریم مبارکباد. سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. یہ برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں, ہم اپنی جو ہماری گناہ ہوتے ہیں, شیطان لاک اپ ہو جاتا ہے, لاک اپ میں وہ چلا جاتا ہے, اس کو باندھ دیا جاتا ہے شیطان, اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اپنے اسلام کے نزدیک ہیں, ہم کتنے اپنے رولز کو فالو کرتے ہیں اس مہینے کے اندر, رمضان کے مہینے کے اندر. میرے پاکستانیوں, یہ مہینہ تو آغاز ہو گیا, لیکن اب تک اوپر وقت کی یزید و فرعون بیٹھے ہوئے, جنہوں نے میرے ملک کا, میرے پاکستان کا تباہ و برباد کر دیے. میرے ملک کو, پاکستان کو, میرے پاکستان کے اندر کوئی امن نہیں ہے, میرے ملک کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. انہوں نے میرے ملک کا امن و سکون چھین لیا. میرے ملک کا جو امن و سکون ہے انہوں نے تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیے. میرے ملک کے اندر کہیں امن نظر نہیں آتا, میرے ملک کے اندر کہیں سکون نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جو وقت کے اوپر یزید اور فرعون بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک یہ وقت کے فرعون اور یزید اوپر بیٹھے رہیں گے, ہمارے ملک کے اندر امن آنا دور کی بات. اس ملک کے اندر امن ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ اوپر جو بیٹھے فرعون اور یزید بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. یہ یزید اور فرعون جب سے اس ملک کے اوپر قابض ہوئے ہیں, تب سے ان کو یہ ہمارا ملک ان کے حوالے کیا گیا ہے, جنہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ 40 سال ہو گئے ہیں. 2 خاندان اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا کر دیا. انہوں نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا کہ ہمارا ملک آج دیوار کے ساتھ لگ گئے. آج ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو. ہماری مجبوری, ہم بیگس کی طرح, ہم بیگس جیسے باہر بیگس آج پھیلاتے ہیں نا کہ ہماری مدد کر دو. جو غلامی کرتے ہیں, جوتے پالش کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو اوپر یزید و فرعون بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی اوقات ہے, یہ ان کی ویلیو ہے, اور انہوں نے ہمارے ملک کی بھی وہی اوقات, وہی ویلیو بنا دی ہے جو ان کے گریبان میں. آپ ان کے گریبان میں جان کے دیکھیں گے تو آپ کو اصل پتہ چلے گا کہ یہ کٹ پتلی ہیں, یہ اصلی نہیں, یہ نسلی ہیں, یہ کبیس ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا کر میرے ملک کا تباہ کر دیا. یہ میرے ملک کے اوپر یزید و فرعون ہے. انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ظلم کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی. یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ہمارے ملک کے اندر قبضہ کر کے, قابض کر کے, ان کو ملک حوالے کر کے, انہوں نے ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اپنے پاؤں کے نیچے رون دی. یہ رمضان کا مہینہ ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو تباہ و برباد کر دے. جنہوں نے میرے ملک کو تباہ و برباد کیا, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو, ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل رسوا کر ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے. جنہوں نے میرے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا, جنہوں نے میری مائیں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی, جنہوں نے میرے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی, جنہوں نے میرے معصوم لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں, جنہوں نے میرے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا, جنہوں نے میرے معصوم لوگوں کو پکڑ کے غائب کر دیتے ہیں, ان کو انصاف نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ذلیل و رسوا کر, ان کو ایسی تباہ و برباد کر جس طرح انہوں نے میرے مسلمان, میری بہن بھائیوں کے ساتھ کیا, میری مائیں بہنوں کے ساتھ کیا, میرے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھتے. یہ اس دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں اور اس آخرت میں بھی یہ ذلیل رسوا ہوں گے, کیونکہ انہوں نے میرے ملک کا بیڑا کر دیا. انہوں نے میرے ملک کو, پاکستان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اور میرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل رسوا کر, ان کو تباہ و برباد کر, جنہوں نے میرے ملک کا یہ حال کر دیا ہے. آج میرے ملک کے اندر کوئی امن نہیں ہے, میرے ملک کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. میرے ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا. اس ملک کے اندر کیسے امن و سکون آئے گا جب تک یہ جو اوپر یزید کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, یہ فرعون کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, جب تک یہ بیٹھے رہیں گے ہمارے ملک کے اندر کوئی امن نہیں آئے گا. یہ بات آپ لکھ کے لے لیں, یہ بات آپ لکھ کے لے لیں, اور یہ بات آپ سیو کر کے رکھ لیں. جب تک یہ اوپر یزید اور فرعون بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ملک کے اندر کوئی امن, ہمارے ملک کے اندر کوئی سکون نہیں آ سکتا. یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں, اور جس کو میرے آگے آنا ہے مجھ سے سوالات کرنے کر کے دیکھ لیں. میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں میرا ملک آگے جا سکتا, کیونکہ یہ جو اوپر چور, جب آپ کے ملک کے اندر چور بیٹھے ہوں, کٹ پتلی بیٹھے ہوں, جوتے پالش کرنے والے ہوں, چپراسی بیٹھے ہوں, آپ کا ملک, وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جس ملک کے اندر نا انصافی عروج کے اوپر ہو, جس ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں, جس ملک کے اندر ہماری مائیں بہنوں کے دوپٹے اٹھائے جا رہے ہوں, ان کے گریبان تک ان کے ہاتھ ڈالے جا رہے ہوں, معصوم بچوں کے اوپر مارا جا رہا ہو, لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہو, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں, مائیں بہنوں کی عزتوں کو روندا جا رہا ہو, اس ملک کے اندر وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ وہ ملک آگے کیسے جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے دکھائیں گے. یہ جو فرعون یزید بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے ہر پریس کانفرنس کے اندر, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ کر کے دکھا دیں. اس ملک کو اپنے پاؤں میں کھڑا کر کے دکھا دیں. میں ان کو مان لوں گا, میں ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا, میں ان کو قبول کر لوں گا, کیونکہ یہ ملک نظر آ رہا ہے,
ये मुल्क अपने पाँवों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। ये पाँवों के ऊपर मुल्क जब खड़ा होगा जब इस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, इस मुल्क के अंदर अदालतें जज इंसाफ करेंगी, लोगों को इंसाफ देंगी। ये अदालतें जो बनी हुई हैं इससे आवाम को इंसाफ की उम्मीद होती है। आवाम ये उम्मीद लगा के बैठी होती है कि ये हमें इंसाफ देगी, लेकिन ये क्या करते हैं, ये वक्त के यजीरों फ़िरौनों के साथ मिल के अदालतों को ये कब्ज़ा करते हैं, जजों को ये खरीदते हैं और उन जजों को साइडलाइन करते हैं जो इनके खिलाफ होते हैं, जो इनके आग को सच के ऊपर खड़े होते हैं। उन जज को हटाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनको पीछे धकेलते हैं। और जो आग को सच के ऊपर नहीं खड़े होते, जो झूठ का साथ देते हैं, जो बुराई का साथ देते हैं, उनको आगे लाते हैं, उनको आगे ला के जज तैनात करते हैं, उनको बड़े से बड़ा ऑर्डर देते हैं, उनको सब कुछ नवाजते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो इन वक्त के यजीदों फ़िरौनों की ग़ुलामी करते हैं, उनके जूते पर्स करते हैं, इसलिए उनको आला तोहफ़ों से नवाजा जाता है। ये हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का ताबन है। आप दुनिया के कई कोने में चले जाएँ, इस तरह इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होती जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। हमारे मुल्क के अंदर इंसानी हक़ूक़ की जो खिलाफ वर्जी हैं वो अरूज के ऊपर है, टॉप के ऊपर है। क्यों टॉप की पड़े? क्योंकि ये वक्त के यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, ये जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मासूम लोगों के ऊपर, मासूम नौजवानों का करियर इन्होंने तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है। ये जो ऊपर वक्त के फ़िरौन यजीद बैठे हुए हैं, आज हमारे मुल्क से आवाम क्यों जा रही है? आज बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क को खैरबाद करके क्यों जा रहा है? आज नौजवान इस मुल्क को खैरबाद करके क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको अपने मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। क्योंकि जब तक ये फ़िरौन वक्त के यजीद बैठे हुए हैं, इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, आपको आपकी जो आने वाली नस्लें उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा जब तक आप अपने मुल्क के लिए, अपने इंसाफ के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। जब तक आप अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर वक्त के यजीद और फ़िरौन बैठे